ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله معزز حاضرین لائق احترام پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد و اصحاب پر بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی۔ معزز حاضرین، آج ہم اس مختصر سے وقت میں جانیں گے کہ زندگی کا مقصد، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کے بارے میں جانیں۔ ہم پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے پیدائش کے بارے میں کبھی شاید غور نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما قال عليه الصلاة والسلام متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گوشت کے لوتھڑے ہونے کے بعد ہڈی بناتے ہیں، فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر ایک اچھا انسان تیار ہوتا ہے۔ یعنی 120 دن میں ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ 120 دن بچہ جب مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس بچے کے اندر روح ڈالتا ہے۔ روح ڈالنے کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں کیا کمائے گا، کب تک زندہ رہے گا، اس کا عمل کیا ہوگا، لیکن اس میں جو ہمارے عنوان سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں کب تک زندہ رہے گا۔ یعنی ابھی 150 دن کے بعد بچہ پیدا ہوگا اور 120 دن مکمل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں کب تک زندہ رہے گا۔ بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً ہر ایک کا کاؤنٹ ڈاؤن چالو ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، 1 دن کا ہو گیا، اس کے زندگی کا 1 دن کم ہو گیا۔
बच्चा 10 दिन का हो गया, 10 दिन कम हो गया, 1 साल का हो गया, 1 साल कम हो गया, काउंट डाउन शुरू हो जाता है। ये हमारे जिंदगी की हकीकत। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे में पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी दी, जिंदगी देने के बाद अल्लाह ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए बेशुमार नेमतें दी हैं। अगर सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक अल्लाह की दी हुई नेमतों का मैं जिक्र करूं तो कम से कम 3 साल लगेंगे, कम से कम 3 साल लगेंगे। तो अल्लाह की नेमतें तब भी पूरी नहीं होंगी, बड़े इख्तिसार के साथ पूरी होंगी। लेकिन मैं पूरे कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र करूंगा, जिससे हमें ये अंदाजा हो कि अल्लाह ने हमें कितनी बेशुमार नेमतें और कितनी अहम अहम नेमतें दी। पहली नेमत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, इन चौपायों को देखो, ये चौपाए जो हैं तुम्हारे लिए इबरत का सामान है, इसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम इनके पेट से तुम्हें ऐसा साफ शफाफ दूध पिलाते हैं जो उनके खून और गोबर और पेशाब के दरमियान से निकलता है, जो पीने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उससे पहले अक्सर लोगों की ग़िज़ा दूध ही होती थी, दूध ही होती थी। और आज आप देखिए कि हर पैदा होने वाले बच्चे की पहली जरूरत दूध है। दूध इतनी आज़ीम नेमत का अल्लाह ने जिक्र किया। दूसरी नेमत पानी। पानी अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क में फरमाते हैं कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन के इंतहाई निचले हिस्से में चला जाए तो दुनिया की कौन सी ऐसी मशीनरी है जो तुम्हारे लिए पीने का पानी निकाल देगी। हम पीते हैं पानी, कितना ज़ाय कर देते हैं। हमने कभी गौर नहीं किया, जो हम पानी पीते हैं वो अल्लाह की कुदरत है, ये हमारी मशीनरियों का कमाल नहीं है। जबकि इसी जमीन के अंदर डीजल, पेट्रोल और हमारा इस्तेमाल शुदा पानी भी जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए साफ शफाफ पानी निकालता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐलान कर दो ए नबी, अगर इंतहाई निचले हिस्से में ये पीने का पानी चला जाए तो कौन सी मशीनरी निकाल सकती है। इसलिए पानी आप देखें कि पहले जो नल लगते थे उसमें ताले लगते थे, पानी की इतनी हैसियत थी और है भी। तीसरी नेमत ये जमीन है, वह अलका फिल अर्द रवासिया अन तमीद बिकुम। बहुत इख्तिसार के साथ बयान करो, वक्त कम है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जमीन जो तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, दौड़ रहे हो, खेतियां कर रहे हो, बिल्डिंगें बना रहे हो, मजबूत और आलीशान जो इमारतें तैयार हो रही है, बिल्डरों का कमाल नहीं है, इंजीनियरों के टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, उनके अकल का कमाल नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे फायदे के लिए बना दिया। इस जमीन को अल्लाह ने हमारे लिए, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसके अंदर पहाड़ को डाल करके जमीन को मजबूत कर दिया है। चाहे जितनी इमारतें तैयार कर लो, ये जमीन हिलने वाली नहीं है। कभी कभी आएंगे लोगों को मुतनब्बह करने के लिए, और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो जमीन पूरी उलट पलट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया कि हमने बना दिया। आप दुनिया का सर्वे कर लो, दुनिया का अक्सर हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने बराबर बनाया है। कुछ हिस्से ऐसे बनाए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें कि अगर ऐसे हमारा भी जगह हो जाता, हमारी भी जगह अगर ऐसे रहती तो हम कैसे जिंदगी गुजारते। अल्लाह ने बेशुमार नेमत, अल्लाह ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने आंखें नहीं बनाई, व लिसाना व शफतैन, होंठ और जुबान नहीं दिए। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया, नेमतें दी, नेमतें देने के बाद अकल दिया, शऊर दिया। आप दुनिया में देखेंगे कि अक्सर लोग सही सालिम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नबीना होते हैं, कुछ होते हैं जो पागल होते हैं, कुछ होते हैं जो माजूर होते हैं, क्योंकि सही लोग उनसे इबरत हासिल करें कि अगर हमारा भी यही हाल हो जाए तो क्या होगा। अल्लाह ने सब सारी चीजें दी, नेमतें दी, लेकिन अल्लाह ने एक और बात बता दी कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। क्या लोगों, हमने तुम्हें जिंदगी दी, नेमतें दी। अब इस दुनिया में तुम चाहे जितने होशियार हो जाओ, चाहे जितने अक्लमंद हो जाओ, चाहे जितना पैसा कमा लो, चाहे जितना सेहतमंद हो जाओ, चाहे जितना नाम कमा लो, मौत आएगी। मौत से बच नहीं सकते तुम, मौत कहीं भी आएगी। युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तुम मजबूत तरीन किले में रहोगे, दुश्मन से बच सकते हो, लेकिन मौत से नहीं बच सकते। अब क्या हुआ, इन तमाम चीजों से क्या पता चला? पता ये चला कि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, नेमतें दी, लेकिन ये भी बता दिया कि मौत आनी ही आनी, आज आएगी, कल आएगी, लेकिन आएगी। तो फिर हमारे लिए क्या बचता है? हमारे लिए ये बचता है, हमारे लिए बेहतर तरीका ये है कि हम इस आरिज़ी जिंदगी में ऐसा काम करें
جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو اور ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر طریقے سے چلتی رہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت ہی جامع خطبہ دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے خطبے پر آپ نے بہت ہی بلیغ اور بہت ہی فصیح اور بہت ہی بہتر خطبہ دیا تھا۔ اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت تھی لیکن بڑی عظیم ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، حالات کیسے بھی ہو تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تم سے اللہ راضی رہے گا، تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بنے رہو گے۔ کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہم میں اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ دو چیزیں نہیں۔ آج مسلمان عورتوں کی حالت یہی ہے، مردوں کی حالت یہی ہے، نوجوانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ ان کا دل قرآن مجید سے خالی ہے۔ اگر ہم پوچھیں کسی سے کہ بھائی قرآن مجید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یا دنیا کی سب سے بہتر کتاب کون ہے، تو ہر مسلمان فخر سے کہے گا کہ قرآن مجید ہے۔ لیکن کیا قرآن مجید کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہے؟ کیا قرآن مجید کے بارے میں ایک مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کم سے کم 636 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مسائل بیان کیے ہیں، لیکن اس میں تقریباً 89 ایسی آیتیں ہیں، 89 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں سے خطاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے تو ہم شمار ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، کیا ایک مسلمان کو پتا ہے کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ نہیں معلوم۔ کھانے کے ہوٹل میں پتا رہتے کون سے گلی میں ہے، کدھر ہے، کون سے ڈھابے پہ ہے، کہاں راستے میں ہے، کیا ہے، لیکن جس چیز کا ہم سے حساب ہوگا، یا یہ بات یہ جان لیجیے، قرآن مجید کا سیکھنا صرف عالموں کا کام نہیں ہے، ہر شخص سے اللہ حساب لے گا، ہر مرد سے حساب ہوگا، ہر عورت سے حساب ہوگا کہ تم نے قرآن مجید کو کیوں نہیں سیکھا، نبی کی سیرت کو کیوں نہیں سیکھا، حساب ہوگا۔ دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار تھے، ساری چیزیں جانتے تھے، اس کے بارے میں تمہاری عقل کہاں گئی تھی؟ حساب دینا پڑے گا، اللہ ہر ایک سے حساب لے گا۔ کیا وہ آیتیں ہمیں پتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے باتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تمہارے کان میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے تو چوکنے ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ چوکنے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد چار چیزیں ہوگی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دے گا، یا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی کام سے روکے گا، یا تمہیں خوشخبری دے گا، یا عذاب کی دھمکی ہوگی۔ یہ چار چیزوں کی، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے، نہیں پتا ہے۔ یہ ہے ہماری قرآن سے محبت، نبی سے محبت، جس قرآن کو، قرآن کی جو چند آیتیں نازل ہوئی تھی، جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا تھا، آج اس قرآن کے ماننے والوں کی حالت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے معاشرے سے غائب ہو گیا ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے، بڑی دقت ہے، بڑی مصیبت ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے کردار سے بنو موسیٰ، پہلے کردار سے بنو موسیٰ، پھر سمندر بھی راستہ دے گا۔ پہلے قرآن مجید کے جاننے والے ہو جاؤ۔ جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کرتے تھے، اکثر تلاوت کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں 5 منٹ بھی کوئی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اب دیکھیں کہ آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، کہیں گے ہاں مانتے ہیں بھائی، ہمارے نبی ہیں، رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، بڑا مرتبہ ہے، بڑے اچھے ہیں، لیکن کیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، ان کے بارے میں ذرا بولیے؟ تو ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے بی اے سی اے اور یہ سارے جو لوگ ہیں 5 سینٹینس نہیں بول پاتے ہیں۔ مکی زندگی کیا ہے، مدنی زندگی کیا ہے، اگر اتنا بھی ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی پوری زندگی اسوا۔ اسوا کسے کہتے ہیں؟ انجن، ریل کا انجن چلتا ہے، پیچھے جو ڈبے چلتے ہیں وہ اسوے پر ہیں، انجن کے اسوے پر وہ رہتے ہیں، اگر وہ پٹری سے باہر چلا گیا تو پٹری سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں اسوا۔ ہمارے نبی نے جیسے جیسے زندگی گزاری ہے
ویسے اگر ہم گزارتے ہیں، اس جیسا گزارتے ہیں تو ہم اس پر ہیں۔ اب نبی کی زندگی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص جو ہے دنیا میں صرف مشغول ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں والی زندگی گزارتے تھے۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسکینوں والی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر 12 پیوند لگے رہتے تھے۔ اگر ہمارے لباس پر بھی لگے رہے گا تو ہمیں کیا پریشانی ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے انبیاء کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل انسان عشرے مبشرہ میں نمبر 2 کے شخص عمر بن خطاب اگر پیوند والا لباس پہنے، ہم بھی پہنے، کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ لیکن کیا ہے، ہم دنیا میں بس یہی دوڑ ہے، اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار ہے، اس میں ہم مشغول ہو گئے۔ میرے بھائیو، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ، میں تو کہتا ہوں اگر چاہیں تو آپ اپنے جیب میں بھی رکھیں، گھر پہ بھی لکھ کے رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ پڑھتے رہیے۔ نبی کا فرمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، یتبع المیت ثلاث، جب کوئی انسان مر جاتا ہے، ہم نے بتایا کہ کسی کو بھی چھٹکارا نہیں، ہر ایک شخص کو مرنا ہی مرنا ہے، تو مرنے کے میت کے ساتھ قبرستان 3 چیزیں جاتی ہیں: اہلہ، دوست احباب، اہل و عیال، دوست احباب، مالہ، اس کا مال، اور وعملہ، اس کا عمل، 2 چیزیں واپس آ جاتی۔ بیٹا کتنا محبت کرنے والا رہے گا، قبر پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا، اس کو گرمی لگے گی، بھاگ آئے گا، اس کو یہ نہیں احساس کہ میرے باپ نے کتنی گرمی برداشت کر کے، کتنی ٹھنڈی برداشت کر کے، کتنا بارش برسات برداشت کرتے آج ہم اس چھت میں رہنے والے ہو گئے، سب بھول جائے گا، اس کو گرمی لگے گی، آ جائے گا۔ اور انہی اولاد کے لیے ہم نے نہ جانے کیا کیا کیے، اور ان کو آدھا گھنٹہ سے زیادہ وہاں ٹھہر نہیں سکتے ہو۔ اب وہاں جاتا قبرستان میں کیا ہے؟ عمل، اہل و عیال واپس، مال واپس، پراپرٹی سب یہی، اب عمل جاتا۔ اب عمل ہم نے کیا کیا ہے تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید کے اندر کون سی آیت ہے۔ اب مطلب دیکھیے، جمعہ ہم پڑھتے ہیں، اذان ابھی بھائی نے دیا، اللہ میں جزائے خیر دے، اذان سنتے سنتے 55 سے 55 تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے کہ اذان شروع کب ہوئی؟ نہیں بتا سکتا۔ جمعہ ہم پڑھتے پڑھتے کب سے پڑھ رہے ہیں جمعہ؟ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ جمعہ کب شروع ہوئی؟ نماز کب شروع ہوا؟ افطاری میں لاکھوں کی افطاری کھا جاتے ہیں، کبھی پتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کب ہوئے؟ حج کر کے لوگ آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، کسی کو خانہ کعبہ کی ہسٹری پتا ہے؟ خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم صرف بس مسلمان ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، باقی علم سیکھنا، بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ غریبوں کا کام ہے، کوئی سوچتا ہے عالم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہر شخص کا علم سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جب تک موت نہ آ جائے۔ موت تک ہر شخص طالب علم ہے، ہر عورت طالبہ ہے، ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ 40 سال کے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ 63 سال کے تھے، اور انتقال تک آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ آپ صحابہ کو سکھاتے تھے، بعض صحابہ ہمارے نبی سے بھی بڑے تھے، وہ بھی سیکھتے تھے۔ تو علم سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہے، ہر ایج کا ہر شخص علم سیکھے۔ علم سیکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن مجید دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر تو ثواب ہی ہے، اس کے سننے پر بھی ثواب ہے، اس کے لانے لے جانے پر بھی ثواب ہے، اس کے پبلش کرنے پر ثواب ہے۔ اس کا جو ہے آج کے وقت میں بھی اگر کوئی شخص قرآن مجید نہ سیکھ سکے تو اس سے گیا گزرا انسان کوئی نہیں، اور جو شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کی زندگی تو بیکار۔ یقین جانیے، اگر میں سچ بولوں، سچائی سے بیان کروں، تو آج مسلمانوں کی حالت ہمارے نبی کے دور کے جو مشرکین تھے ان سے بھی بدتر ہے۔ میں دلیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں، ان سے بھی زیادہ بدتر۔ وہ فیاضی کرتے تھے، یعنی سخاوت ان کے اندر تھی، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، اپنے خاندان کا سپورٹ کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، وہ جو ہے مسافروں کا خیال رکھتے تھے، وہ یہ سارے کام اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ اگر ہم ابھی پوچھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائیں دشمن کون تھا، سب کہیں گے کہ ابو جہل تھا، لیکن آپ کو معلوم کہ ابو جہل نے غزوہ بدر کے میدان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص دعا کیا تھا کہ اللہ، ان 2 لوگوں میں سے، 2 جماعتوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کو تو فتح دینا۔ یہ ابو جہل نے کیا تھا؟ ابو جہل نے غزوہ بدر کے شرکا کو اپنے طرف کے 1000 لوگ تھے، 10 اونٹ سوے کر کے سب کو کھانا کھلایا۔ آج ہم 200 لوگوں میں بہت خوش ہو جاتے ہیں،
اس لیے میرے بھائیوں پر ضروری ہمارے لیے آخری آپشن یہ بچتا ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اب بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت، اب بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کلام کتاب قرآن مجید کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس کو یاد کرنے والے بن جائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والے بن جائیں، تاکہ اسی کے حساب سے ہماری زندگی گزرے۔ ایک آخری آیت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی عبادت کرنے کے بعد دیکھیے انسان پر، بہت ہی مختصر بتا رہا ہوں، انسان پر دو تائید کے حق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مال ہے حج کرنا، مال ہے زکوٰۃ دینا، مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب اللہ کا حق ہے۔ اب بندوں کا حق، بندوں کا حق بھی ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے تو حلف الفضول نام کا ایک جیسے ہمارے یہاں ٹرسٹ بنتی نہیں سوشل ورک کرنے کے لیے، ایسے ایک ٹیم بنی تھی، اس کا حصہ ہمارے نبی تھے، 15 سال کے صرف تھے، شامل تھے کہ لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو ہم پہلے تو اللہ کا حق ادا کریں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا سمجھ لو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ ہر ایک کو کرنا ہے، مرد کو کرنا ہے، عورت کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، قیامت کے دن ہر شخص اکیلے حساب دے گا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، اکیلے حساب دینا، اللہ اکیلے پوچھے گا، کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تجھے 60 سال 70 سال زندگی دی، زیرو سے ہیرو بنایا، کچھ نہیں تھا، بہت کچھ دیا، کیا کیا تو نے؟ صرف اپنے لیے جینا، کوئی جینا ہے؟ کوئی جینا نہیں۔ پھر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا۔ ماں باپ کی زندگی میں اگر کوئی شخص ویٹر بن جائے، ویٹر ہوٹلوں میں ویٹر رہتے ہیں نا، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، پوری زندگی ویٹر بنا رہے، تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بس اس سے زیادہ مختصر نہیں بتا سکتا میں۔ ویٹر بن جائے اپنی زندگی میں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں باپ کے بعد پڑوسی ہیں، رشتے دار ہیں، قریبی ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، سوشل ورک بھی کرنا ہے ہمیں۔ آپ دیکھیں کہ مسجد یہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی اچھی جگہ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اور دوسرے لوگ مسجد میں ہی جمع ہوتے تھے۔ کوئی پریشان حال مسجد میں آتا تھا، کوئی بھوکا مسجد میں آتا تھا، کوئی پریشان حال وہی آتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے۔ اس لیے یہ مسجد بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اپنے لیے صرف جینا تو جانور جیتے ہیں، اپنا پیٹ تو صرف جانور پالتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کو فائدہ نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، یقیناً وہ مسلمان نہیں، نام کا مسلمان ہے وہ، اس سے فائدہ نہیں۔ اگر عقل والا ہے مشورے دے، مضبوط ہے اپنے جسم سے مدد کرے، پیسہ ہے پیسے سے مدد کرے۔ کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی شخص عثمان غنی جیسا کردار ادا کرے، کوئی فاروق جیسا کردار ادا کرے، کوئی علی رضی اللہ عنہ جیسا کردار ادا کرے، اور کوئی ارقم رضی اللہ عنہ کے جیسا کردار ادا کرے کہ بھائی یہ ہماری جگہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، میری جگہ لیجیے آپ۔ یہاں دار ارقم جو مشہور ہے وہ یہی ہے، 15 سالہ نوجوان تھا، 15 سالہ، اس نے اپنی جگہ دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بنائیے آپ۔ تو ایسا جب ہمارا کردار رہے گا تو ہم فائدے اٹھائیں گے۔ آج آپ دیکھیں مسلمان دنیا کی فضول خرچ کم ہو گئی، مسلمان ہی مانگنے والے زیادہ ہیں، مسلمان ہی اب کیوں ہم صحیح استعمال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اب یہاں کیا سسٹم ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنے مشورے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک سسٹم بنائیے۔ جو قوم یا جو لوگ سسٹم میں رہتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ ابھی مسجد ہے، یہاں ایک بیت المال کا ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ ہر شخص جو ہے ایک ڈبہ رکھے اپنے یہاں، اپنے گھر پہ رکھے، 1 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ جو بھی باہر دیتا ہے، آپ دیکھیں کتنی حیرانی کی بات، ہمارا پیسہ ہمارے پیسے سے غیر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے اپنے بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ ہمارے اپنے اہل و عیال کے بعد سب سے پہلا حق یتیم کا ہے، پھر معذور کا ہے، پھر بیوہ کا ہے، پھر مسکین کا ہے۔ تو اس مسجد کا ایک حد بنائیے، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے چاروں طرف، یہاں تک کے درمیان میں جو بھی یتیم ہوگا اس کی کفالت ہوگی، جو بیوہ ہوگا اس کو وظیفہ دیا جائے گا، جو معذور ہوگا اس کو بھی کچھ دیا جائے گا، اس کے بعد مسکینوں کو دیا جائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیے کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر کوئی کرے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ورک اکیلے شروع کیا تھا، پھر ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، پھر اور آئے۔ اگر آپ نبی کی پوری ہسٹری پڑھیں گے، 13 سال میں آپ پہلے اکیلے شروع کیے سارا اچھا کام، پھر 2 آئے، پھر 13 سال میں 100 تک بھی نہیں پورے ہوئے تھے، 13 سال میں 100 بھی نہیں پورے ہوئے تھے، لیکن ایک اچھا کام کی شروعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ اسی لیے دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے اچھا انسان مانتی ہے۔ بس مختصر بتا کر کے، تو ہر آدمی اپنی فیملی کا ایک ڈبہ رکھے، اس کے اندر 2 10 20 30 جو بھی ڈالنا ہے ڈالے، مہینے میں ایک بار لا کر کے یہاں جمع کر دے۔ دیکھیے اجتماعیت میں بھلائی، اجتماعیت میں بھلائی ہے۔ ہم وہاں باہر بھکاری کو دے دیتے 10 روپے۔ اسلام میں بھیک مانگنا الاؤڈ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھکاری کو نہیں دیتے، وہ بھکاری نہیں، یہ پیشہ ور بھکاری۔ آج ہمارے پیسے سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے جو بیچارے مستحق ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، وہ در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اس لیے ایک سسٹم بنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جو ہے اس کا یہی سسٹم ہے کہ ہر آدمی مہینے میں لا کر کے یہاں جمع کر دے، اور آپ ہی لوگوں میں سے بتائے کہ بھائی فلاں یتیم یہاں رہتا ہے، فلاں بیوہ یہاں ہے، فلاں شخص یہاں ہے۔ پھر یہاں سے اس کی جب اجتماعیت طور پہ مدد ہوگی تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا پردادا تھے ایمان والے نہیں تھے، لیکن اگر میں ان کی ہسٹری بتاؤں گا تو آپ تعجب کریں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یار ہم تو کچھ نہیں۔ اس لیے خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، بے شمار نعمتیں دی، اللہ نے موت کی چتاونی بھی دی۔ اب ہمارے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسا خیر کا، ایسا بھلائی کا کام کریں جو ہمارے نبی کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، خود کے لیے کرتے تھے، معاشرے کے لیے کرتے تھے، تاکہ ہم جو ہے ایک زندہ قوم کہلائے جائیں۔ ہم وہ کہلائے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو کہ ہاں بھائی ہم خود کے لیے بھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں۔ ایسا کام اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور جو ہے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، جب بھی ہم بہتر چیز پالیں ہمیں فوراً اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا قدم اٹھائیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ایک نئی شروعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قبرستان 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 آتی ہیں، صرف ایک ہی قبر میں جاتی ہے، وہی عمل ہے۔ اچھا عمل کریں گے بہتر ہوگا، برا عمل کریں گے پھر وہاں کوئی کھڑا نہیں ہوتا، قبرستان میں تو کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی دکان، مکان، تجارت کی جیسے کیا کرتے ہیں وہ مطلب دیکھ بھال کرتے ہیں، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، محاسبہ کرتے ہیں۔ اپنا محاسبہ بھی کریے، اپنا محاسبہ کریے۔ دکان جائے گی دوسرا کرے گا، لیکن اپنی حساب کتاب کر لیجیے کہ ابھی اگر ہماری موت آئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے، کیا ہمارے پاس ہے۔ آج 24 گھنٹے میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں؟ 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، اس میں 100 منٹ صرف اللہ کے لیے نکالیے۔ 5 وقت کی نمازیں 75 منٹ میں ہوں گی، 25 منٹ میں 10 منٹ قرآن پڑھیے، 15 منٹ نبی کی سیرت پڑھیے۔ 2 سال مسلسل کریے، آپ سیرت کے جاننے والے ہو جائیں گے، قرآن کے جاننے والے ہو جائیں گے۔ ورنہ زندگی یوں ہی لہو لہو میں گزر جائے گی، اور موت کا فرشتہ ایک وقت آ جائے گا، پتہ چلے گا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آج جنازے کی نماز۔ تو اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے، جو قرضدار ان کے قرض کی ادائیگی کی بہتر صورت نکال دے، جو پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے اس دنیا سے جا چکے یعنی وفات پا چکے، اللہ ان کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔